ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کا ویلاگ بین الاقوامی اور پاکستانی دونوں کی سطح کی خبروں کے لیے اہم ہوگا۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس کو آخر تک دیکھیں تو آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی۔ پہلے دنیا میں اس وقت جو ہوا ہے وہ میں بتا دوں کہ آپ کو نے سنا ہوگا خبروں میں کہ آج بائیڈن نے پولینڈ کا نام لیتے ہوئے اچانک ایک سرپرائز وزٹ کیا ہے کیف کا، یعنی یوکرین کا۔ آپ کو اسی چینل سے گزشتہ دنوں بتایا گیا تھا کہ یوکرین کے اندر جو ہے CIA کے ڈائریکٹر کے 2 وزٹ ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو رشی سنک ہیں برٹن کے، وہ بھی وہاں گئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بائیڈن بھی وہاں پر آئیں، لیکن ایز سچ ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں تھی، تو لہٰذا ہم نے یہ بات نہیں کی۔ لیکن جب CIA کے ڈائریکٹر آئے تھے تو ہمیں شک تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تصدیق نہیں تھی تو ہم کہہ نہیں سکتے تھے، نہ ہمارے پاس کوئی خبر ایسی آئی تھی۔ اڑتے اڑتے جو ہوتا ہے نا، کچھ جو فارینرز ہیں ان کا خیال تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم خیالوں کے اوپر تو آپ کو کبھی خبر نہیں دے سکتے، تو لہٰذا وہ جو خیال تھا وہ آج صحیح ثابت ہوا۔ اور بائیڈن آج اچانک کیف پہنچا۔ کیف پہنچنے کے بعد انہوں نے جو اہم بات کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے 700 ٹینک جو ہے دینے کا اعلان کیا ہے زیلنسکی کو روس سے لڑنے کے لیے۔ ہائی مارکس ٹینک 700 ٹینک کے علاوہ ہائی مارکس جو ہیں ان کو وہ بھی دینے کا اعلان کیا ہے، اور لانگ رینج میزائل بھی دینے کا اعلان کیا ہے بڑی کوانٹٹی کے اندر۔ یہ آج معاہدہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ کچھ ڈیفنس شیلڈ کی بھی بات ہوئی ہے، اور وہ کون سی دیں گے اس حوالے سے میرے پاس شاید ہو سکتا ہے رات تک یا کل صبح تک اس کی اگر ڈیٹیل آئی تو وہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ اب مسئلہ اس میں سارا یہ ہے کہ بائیڈن نے روس کا دورہ کر کے دنیا کو یہ ثابت کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب بتا دیا ہے ساری دنیا کو کہ اس جنگ کے اندر جو ہے روس کا جو دشمن ہے یا روس کا جو فریق ہے وہ یوکرائن نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں امریکہ بھی اس حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یعنی کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ یوکرائن کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میسج ہے، اور نہ صرف میسج ہے بلکہ یہ پیوٹن کو اور مزید جو ہے سخت موقف اختیار کرنے پر مجبور کرے گا۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہے، دوسری ایک بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے تئیں اور جو تجزیہ نگار ہیں جو بین الاقوامی معاملات کے اندر نظر رکھتے ہیں اور جو خبروں پر نظر رکھتے ہیں اور جن کے معاملات ہیں پس پردہ، مجھ سمیت ان سب کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بائیڈن کا جو وزٹ تھا، سرپرائز وزٹ، یہ چائنا کے لیے گرین سگنل ہے کہ کس طرح ایکسٹرا آرڈنری طور پر، یعنی تمام جسے کہتے ہیں کہ بالائے طاق معاملات کو رکھ کے جس طرح بائیڈن اچانک پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ مطلب اظہار یکجہتی کیا اور ان کو اسلحہ بھی دیا۔ اب کسی سربراہ مملکت کا اچانک کسی جگہ جانا یا اظہار یکجہتی کرنا بنیادی طور پر یہ ایک نارمل روٹین ہے، اور اچھی بات ہے، اس دنیا میں اچھا ایک جیسچر مانا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی صورت میں جبکہ وہاں جنگ و جدل کی پوزیشن ہے اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس جنگ کو روکنا چاہیے، اور امریکہ ایک سپر پاور ہے، اگر وہ جا کر اگر کوئی جنگ روکنے کی بات کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت اچھی چیز ہوتی تھی، لیکن جس طریقے سے وہاں پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد جو کچھ انہوں نے اعلانات کیے ہیں تو اس سے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ امریکہ جو ہے اب اس جنگ کو مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ اچھا، اب ایک تو اس تمام صورتحال کے اندر جو میں نے کہا کہ ایک اس تمام صورتحال سے ایک جو سب سے بڑا گرین سگنل ملا ہے وہ چائنا کو مل گیا، کیونکہ چائنا کے پاس اب جواز ہوگا کہ جس طریقے سے بائیڈن پہنچے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے دورہ کیا، دورہ کر کے وہاں پہ کھلے عام ان کی مدد کا اعلان کیا، اور اس سے قبل آپ کو پتہ ہے کہ کل ڈے بیفور یسٹرڈے میونخ کے اندر جو وہاں پہ ان کے وزیر خارجہ تھے، سیکرٹری آف جو اسٹیٹ بلنکن، انہوں نے چینی ہم منصب کو جس طرح انہوں نے وارن کیا کہ آپ ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور مطلب میں ساری تفصیل دے چکا ہوں۔ اس وارننگ کے بعد اچانک انہی کے ملک کے صدر کا اس طرح پہنچ جانا اور پہنچ کے پھر اتنے بڑے پیمانے پر ان کی امداد دینا جنگ کے لیے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے روس کے لیے بھی اور ان تمام دنیا کے لوگوں کے لیے جو کہ کہیں نہ کہیں جن کو یہ امید تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید امریکہ کسی جنگ بندی کا حصہ بنے گا۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر ایک چیز جو ہے
جو ہے بڑی واضح ہو گئی ہے. وہ واضح کیا ہو گئی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ترجمے کہ آج کے وزٹ کے بعد جو اہم چیز آئی ہے سامنے، جو میرے ترجمے جو میں نوٹ کر رہا ہوں یا ساری دنیا کے لوگ نوٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عالمی جنگ کا جو ہے نا اس وقت طبل جو ہے تقریباً بچ چکا، اور عالمی جنگ کے اندر کون کون حصہ لے گا اور کون کون فریق ہوں گے اس کا بھی فیصلہ جو ہے عالمی جنگ کے فریقوں کا ہو گیا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانب روس ہوگا، چین ہوگا، ایران ہوگا اور شمالی کوریا ہوگا. ایک طرف یہ فریق ہوں گے اور دوسری جانب جو فریق ہوں گے وہ امریکہ اور نیٹو یا امریکہ کے اتحادی تو آپ کو پتہ ہے وہ ویسے تو کیا کہتے ہیں انڈیا بھی ہے، لیکن کچھ ایسے اتحادی ہیں جو شاید اس کے اندر براہ راست شریک نہ ہوں. لیکن بہرحال یہ آج کا جو سرپرائز وزٹ ہے اس نے ساری دنیا میں کھلبلی مچا دی، اور یہ بڑی مطلب صورتحال ابھی یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے. مزید میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت تو پاکستان میں تقریباً کوئی 6 بجے کا ٹائم ہوگا، 7 بجے کا، تو ابھی تک ڈیولپنگ سٹوری ہے یہ. ابھی مزید میرے پاس اگر خبریں جیسے آئیں گی تو میں انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا. اچھا، اسی کے ساتھ اب جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہوئی تھی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن کا جو وزٹ ہوا ہے اور جس طریقے سے امریکہ روس کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہے اور اپنے تمام اتحادیوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اس تمام صورتحال کے اندر جو میں آپ سے بار بار کہتا تھا، لوگ نہیں مانتے تھے، میں کہتا تھا کہ پاکستان کی صورتحال جو بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں دیکھنی پڑے گی، کیونکہ پاکستان کی جو جغرافیائی اور اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے وہ اس سے آپ دنیا کی سیاست سے پاکستان کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ اب چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اس جنگ کو آگے لے کے چل رہا ہے اور براہ راست اس نے اب روس سے جو ہے مطلب کنفرنٹریشن کا اعلان کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہر صورت کے اندر پاکستان میں ایک ایسی حکومت چاہیے جو امریکہ کے ساتھ کھڑی ہو. بہرحال پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، اور اس کے علاوہ اگر یہ تیسری جنگ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں قرب و جوار میں پاکستان کے امریکہ کو کوئی نہ کوئی سہولت چاہیے ہوگی. تو وہ کیسے اس دور کے اندر مطلب عمران خان کی حکومت کو، ایک ایسی حکومت کو جو کہ امریکہ کے ساتھ بالکل دامے درمے سخنے ایک دم چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر یہ اس لیے عمران خان کا تختہ پلٹ کیا گیا تھا. یہ بات میں شروع سے کہتا تھا لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے. اب میرے خیال سے لوگ اس کو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ پاکستان کے حوالے سے پیچھے یوکرائن کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ بھی رہی ہیں، اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے. لیکن وہ تمام چیزوں کا مقصد کہنے کا یہ کہ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی رہے کہ جو عمران خان کا جو تختہ پلٹ ہوا نا، یہ بنیادی طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جان چھڑا دیتے ہیں کہ جناب اس نے کیا، ٹھیک ہے کوئی بھی ٹول بنا ہوگا، XYZ باجوہ ہو کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا یہ ایک بین الاقوامی کھیل ہے، یہ انٹرنیشنل پولیٹکس جو میں کہہ رہا ہوں کہ تبدیلیاں آئیں گی، اتحاد بنیں گے، جغرافیہ چینج ہوگا. میں تقریباً 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ 2023 2024 میں بہت کچھ ہونا ہے. تو یہ سارا اسی کا تسلسل ہے. جو عقل مند قومیں ہوتی ہیں، جو سمجھدار قومیں ہوتی ہیں، وہ صورتحال کو دیکھ کر اپنے فیصلے آئندہ کے طے کر لیتی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو نہ کوئی ایسی ایک قیادت آئی تھی تو اس کو اتار باہر پھینکا، باقی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کوئی لسانی جماعتوں کو کرتے ہیں اور کوئی بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام کر رہا ہے. تو ان کے پاس اتنا وہ ذہنی نہیں کہ وہ کوئی آگے کے لیے بین الاقوامی صورتحال کو دیکھ کر آگے کوئی فیصلہ کرے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب میں کسی بین الاقوامی قوت سے جب میں پیسہ لوں گا، ساری اپنی دولت باہر رکھوں گا، تو میں کسی بین الاقوامی قوت کی جو مطلب اس کا جو اگر مخالف اگر کوئی یہاں اس کا ہمارے ملک کے خلاف اگر کوئی اقدام ہوگا، میں کیسے اس کو ہائی لائٹ کروں گا، کیسے میں اس کے مخالف کھڑا ہوں گا. تو یہ بات لوگوں کو ذرا سمجھنے والی بات ہے. اچھا، اب پاکستان کا ذکر آیا تھا، تھوڑا سا چلتے ہیں پاکستان کی طرف. آج عمران خان صاحب کی جسٹس علی باقر نجوی کے عدالت میں پیشی ہوئی تھی، وہ جو ان پہ FIR تھی، اور وہ آج وہ پیش ہوئے ہیں اور ضمانت بھی ان کو مل گئی 3 مارچ تک. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سنا یہ ہے کہ دوسری عدالت کے اندر ان کی پیشی کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں جج صاحب نے کہا ہے کہ کمرہ عدالت میں مطلب رش وغیرہ کم کیا جائے. ظاہر سی بات ہے، بے انتہا لوگ گئے، ایک قومی لیڈر ہے بھائی وہ، ظاہر ہے لوگوں کو پتہ ہے حکومت کی بدماشی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں کو خدشہ تھا، لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ. تو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دوسری عدالت سے بھی ان کے جو ہے کچھ ضمانت کا معاملہ ہو جائے. کیونکہ میں جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بے وقوفی کی ان کے مطلب وکلا نے، کہ ان کو کیا ضرورت تھی، مطلب وہ جب دیکھا تھا، خود وکلا کو دیکھنا چاہیے جب درخواست جمع کراتے ہیں، حلف نامہ جمع کراتے ہیں، کہ جو سگنیچر ہوتے ہیں درخواست گزار کے یا سائل کے، ان کے سگنیچر کو دیکھنا چاہیے کہ آیا سگنیچر میں کوئی ڈیفر تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسی چیز تو نہیں. کیونکہ ایسے مقدمات کے اندر جو ہے خاص طور پہ جب ہائی پروفائل کیسز ہوں تو ایسی چیزوں کو ججز جو ہے نا بہت دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد خیر بہرحال اب دیکھیں، اب وہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک وہ پیش نہیں ہوئے، ہو جائیں گے پیش، اور کیا صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کو کل پتہ لگ جائے گا. لیکن بہرحال یہ کہ قوم جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ایک بات جو ہے کہ جس طریقے سے ججز نے کہا، میں نے کچھ کوشش کی، تھوڑا سا میسیج بھیجا تھا اپنے تعلقات جو قریب کے لوگ ہیں کہ یار یہ کیا تماشا ہے، جب عمران
خان پہنچ گئے ہیں احاطے کے اندر، تو پھر آپ نے کیوں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے 5 منٹ یا 6 منٹ کے لیے؟ تو میرا تو یہ خیال تھا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کوئی حکومت کا بھی کوئی دباؤ ہوگا، ہے اوبیسلی ہے حکومت کا، لیکن اس پس منظر میں نہیں ہے۔ جب میں نے کسی سے معلومات کی، ہمارے جو ذرائع ہیں، جو گھریلو ذرائع ہوتے ہیں، ان سے پتہ کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ججز نے کل بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ہر صورت میں بلایا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ حکومت بارہا جو ہے نا ججز کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ ججز جو ہیں عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں، مسلسل عمر عطا بندیال کے اوپر اور اطہر من اللہ پہ اور کئی عدالتوں کے اوپر جو ہے مریم نواز جو ہے مطلب اسے کہتے ہیں کیچڑ اچھال رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ عدلیہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، نواز شریف کو بلایا، اس کو بلایا، اس کو بلایا، اور اس کو نہیں بلایا جاتا، اس کو کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہر صورت میں ان کو بلایا جائے اور بلا کے کمرہ عدالت تک لایا جائے، کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا صبح جس وقت وہ عمران خان احاطے میں پہنچے تھے تو اس وقت بھی وہ مریم اورنگزیب صاحبہ آ گئی تھیں اور جس طرح کا چیخم دھاڑ کرنی شروع کی، تو وہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے ججز وہاں جو ہے مطلب رجسٹر آفس میں سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک چیز مانیٹر کی جا رہی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ عدالت کے اندر اگر فیصلہ ہو رہا ہے اس وقت یا سیشن چل رہا ہے تو باہر لوگوں کی کیا فیلنگز ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہر صورت میں ان کو یہاں لایا جائے کہ کم از کم ایک اتمام حجت ہو جائے کہ ہم جو ہے کم از کم کچھ ججز جو ہے نا وہ عمران خان کو اتنا کھلا ایک ہاتھ نہیں دے رہے۔ تو خیر اب یہ ایک ساری سی چیز سامنے آئی تھی تو میں نے آپ کو بتا دی، اب اس کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنی مطلب کیا تھی، یہ اب مجھے پھر بعد میں پتہ لگ گیا، لیکن بہرحال جس ذرائع نے ہمیں میسج کر کے مجھے بتایا وہ قاضیوں کے بہت قریب ہیں۔ اچھا ایک چیز دوسری، عارف علوی صاحب نے آج کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن کا اعلان کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو خیر مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے ہی بات کہہ دی تھی کہ میرے جہاں تک میں آئین کو سمجھتا ہوں، کچھ پاکستان میں سیاست بھی کی ہے، مرکز میں کی ہے، الحمدللہ کچھ تھوڑا بہت سمجھتا بھی ہوں سیاست کو، پاکستان کی سیاسی پس منظر کو بھی جانتا ہوں، کچھ آئین کو بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے۔ میرے خیال سے صدر صاحب کا جو ہے نا یہ کردار جو ہے بالکل آئین کے مطابق ہے، کوئی اس میں انہوں نے غلطی نہیں کی ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایک ابہام پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آئینی اداروں کے اندر بحران پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ، مطلب ایک سیدھی سادھی بات ہے، جب گورنر نے اپنی وہ نہیں کی، ذمہ داری پوری نہیں کی، جب الیکشن کمشنر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر صدر بھی تو کسٹوڈین ہے نا، جیسے گورنر کسٹوڈین ہے صوبے کے لیے، اس طرح صدر بھی کسٹوڈین ہے۔ تو صدر نے ٹھیک ہے ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے اعلان کر دیا، لیکن خاص طور پہ بات یہ کہ 9 اپریل کی جو انہوں نے تاریخ دی ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جب سقوط عمرانی حکومت کا تختہ جب الٹا گیا تھا تو اس وقت کے پس منظر کے حساب سے صدر صاحب نے یہ دی ہے تاریخ۔ اور میں یہاں پہ آپ کو ایک خبر بھی دوں گا کہ وہ خبر یہ ہے کہ جس وقت یہ ساری بات ہوئی ہے تو آج سے 2 یا 3 دن پہلے آپ نے سنی لیا ہوا کہ کچھ ججز کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن میرے پاس جو ایک خبر ہے وہ بہت اہم خبر ہے اور بڑے حقائق کے اوپر ہے اور بڑے مصدقہ جسے کہتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ میرے جو ذرائع نا وہ کچھ کہیں نہ کہیں گھریلو معاملات سے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ کہیں آج سے تقریباً کو 3 دن پہلے 4 دن پہلے جو ہے کہیں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اہم اداروں کی اور کچھ قاضیوں کی، کچھ لوگوں کی اور کچھ سارے قاضی نہیں، کچھ قاضیوں کی پس پردہ مشاورت ہوئی ہے، جس میں پوچھا گیا کہ ملک کے اندر جو آئینی بحران اور سارے معاملات ہو رہے ہیں اس میں کیا کیا جائے۔ تو جو طاقتور ادارے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے عدلیہ نے آئین کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے۔ دیکھیں وہی بات آگئی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کی طرف نظر رکھیں۔ طاقتور حلقوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم سے کسی قسم کی کوئی اس بات کی توقع نہ رکھے کہ اگر حکومت ہم سے اگر کوئی غیر قانونی اگر کام لینا چاہتی ہے یا حکومت اگر سے کوئی غیر قانونی کسی بھی خلاف XYZ، وہ عمران خان ہو، شیخ رشید ہو، کوئی بھی ہو، سمجھے، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ادارے کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے، ادارے کا کوئی آدمی اگر اپنے تئیں اگر کوئی کام کرتا ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن اس کو لارجر پکچر میں آپ دیکھیں، لارجر پکچر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کہا عدلیہ جو ہے وہ اپنے آئین اور قانون کے حساب سے کام کرے، جو مناسب سمجھتا ہے عدلیہ جو سمجھتی ہے آئین کے حساب سے وہ فیصلے دے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس چیز کے اوپر ہے آپ نے نظر رکھنی ہوگی۔ اچھا اب دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اسی لیے میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ جو آپ جو ہے نا قوم ذرا عدلیہ پہ نظر رکھیں، اور خاص طور پر میں نے کہا تھا کہ عدلیہ کے جو ہے نا فیصلے یہی آپ کو بہت کچھ دیں گے۔ تو آج دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، ابھی سب کچھ ڈیولپنگ اسٹوری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو کچھ بھی اگر صورتحال ہوئی، اگر کوئی بڑا کوئی اگر ایونٹ ہوتا ہے یا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آج میں ٹائم نکال کے پھر دوبارہ آپ کے لیے کوئی ولاگ کر لوں گا، میرے ٹائم نکالنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی، یہ اہم خبریں تھیں، اس پہ میرا تجزیہ تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔